نہ جانے کیا سوچ کر میرے والدین نے میرا نام خوبصیرت رکھا تھا۔ حالانکہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام خوبصورت، حسینہ، سونی وغیرہ تو رکھتے ہیں مگر خوبصیرت نہیں رکھتے۔ شاید اس لفظ کی طرف نام رکھتے وقت ان کا دھیان نہیں جاتا ہوگا۔ بہرحال والدین مجھے خوبصیرت دیکھنا چاہتے تھے۔ غالباً اسی سبب یہ نام ان کے ذہن میں آیا۔ ان دنوں ہم حیدرآباد دکن میں رہتے تھے۔ ہمارا شہر بہت خوبصورت اور لوگ بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں اپنی ہم جولیوں کی پیاری اور بڑوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ نانا کہتے کہ خوبصیرت اس میں بامسمی ہے، ابا کہتے یہ ہماری مینا ہے جو گھر بھر میں چہکتی پھرتی ہے، اور امی بلاتی میری شہزادی گڑیا تو دوسرے گھر جا کر راج کرے گی۔ پھپھو اس پر اپنی ناک پر انگلی رکھ کر فرماتی، کیا کہتی ہوں بھائی جان، یہ تو گائے ہیں، اور گائے کو جس کھونٹے سے باندھ دو باندھ جاتی ہے۔ میں 4 بھائیوں اور 2 بہنوں کی آپی اور نمبر 1 پر تھی۔ میں سبھی کی آپا تھی۔ ہم سب بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ صبح امی آواز لگاتی تو سب کروٹیں لے کر آنکھیں موند کر پھر سو جاتے، پر جوں ہی ابا کی گرجدار آواز آتی ہر کوئی اپنے بستر سے کود کر غسل خانے کو دوڑتا، مگر میں جلدی سے اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کرتی، ہاتھ دھو کر منہ پر پانی کے چھٹے مارتی اور جلدی جلدی سب کے کپڑے پریس کرنے کو چل دیتی۔ امی کچن میں ہوتی تو میں چھوٹی بہن کو تیار کرنے میں مدد کرتی، اور امی جان ناشتہ تیار کر کے ایک ایک سینڈوچ سب بچوں کے بیگوں میں ڈالتی۔ 1 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی، میں بہن بھائیوں کی فوج کو اکٹھا کرتی، پھر ہاتھ تھام کر گھر لاتی۔ امی دسترخوان لگاتی اور میں بستہ رکھ کر ان کا ہاتھ بٹانے کو وہ کہتی، خوبصیرت یونیفارم تو تبدیل کر لو۔ کھانا کھانے کے بعد سارے لوگ اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں مغرب تک امی کے ساتھ کام میں لگی رہتی، گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اسے چمکا دیتی اور برتن دھو کر جمانے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتی۔ مہمان آتے تو امی اکیلی گھبراتی، میں تسلی دیتی، گھبرائیے نہیں اماں، میں ہوں نا۔ چائے بناتی، مٹر چاول پکاتی، رس ملائی بناتی، کھیل کے وقت بہن بھائیوں کے ساتھ ہر کھیل کھیلتی، اور رات ہونے پر بہن بھائیوں کو کہانیاں، لطائف، نظمیں اور لوریاں سنا کر سلا دیتی۔ میرے والدین کے زندگی گزارنے کے اپنے چند اصول و ضوابط تھے۔ وہ بچوں کو اسکول سے بالکل ناغہ نہیں کرنے دیتے تھے اور بچوں کو رات 10 بجتے ہی بستر پر سونے بھیج دیتے تھے۔ چھٹی کے روز بھی صبح صادق کے وقت اٹھنے کو ترجیح دیتے اور دیر تک گھوڑے بیچ کر سونے کو نحوست گردانتے تھے۔ کھیل کے وقت کھیل، پڑھائی کے وقت پڑھائی اور آرام کے وقت آرام کو پسند کرتے تھے۔ میں سادہ لو طبیعت کی مالک تھی۔ امی جو پہننے کے لیے لباس لا کر دیتی وہ پہن لیتی، جو کھانے کو دیتی وہ کھا لیتی، دوسرے بچوں کی طرح ضد نہ کرتی، اور غصہ تو آتا ہی نہ تھا۔ کلاس میں بھی اساتذہ کی ہر دل عزیز لائق بچی تھی۔ سادہ طبیعت کی بنا پر جماعت کی ہر دوسری بچی مجھے اپنی سہیلی بنانا چاہتی تھی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ استانی جی سے سپارہ پڑھنے جاتی تو مجھے سب سے پہلے سبق یاد ہو جاتا۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی شخصیت میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ سادگی، معصومیت، بھول پن، خوش اخلاقی کی بدولت سب ہی گرویدہ تھے۔ امی مجھے جو بھی نصیحت کرتی وہ اپنے پلوں کی گرہ میں باندھ لیتی۔ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے کہ وہ از خود سمجھدار ہو اور سب کچھ سیکھ لے۔ جو عمر بڑھتی گئی میری سیرت اور اخلاق بھی از خود سنورتے گئے۔ پڑھنے کی لگن اور شوق کے باعث جو چیز والد صاحب سے کہتی وہ جھٹ پٹ حاضر کر دیتے۔ ابا جان کا کہنا تھا کہ میری یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، یہ ضرور زندگی میں کچھ نہ کچھ بنے گی، اور نہیں تو اپنے گھر جا کر بابل کی لاج نبھائے گی اور اپنے گھر کو 4 چاند لگائے گی۔ والدین کی دعا، اپنی محنت و لگن سے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اچھا رشتہ آنے پر نسبت طے کرنے میں بھی والدین نے دیر نہ کی۔ انہیں مجھ پر اعتماد تھا کہ گھر داری، گھر کی سجاوٹ، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، سب سے حسن سلوک، یہ سب صفات میری شخصیت میں موجود ہیں۔ پھپھو کہتی کہ خوبصیرت کے سسرال والے نصیب والے ہوں گے کہ اتنے گنوں والی لڑکی ان کے یہاں بہو بن کر جائے گی۔ منگنی ہوتے ہی منگیتر کا باہر کا ویزا لگ گیا۔ ساس کہتی کہ بڑی باغوان ہے۔ منگنی ہوتے ہی میرے بیٹے کی اتنی مشہور کمپنی میں ملازمت ہو گئی ہے۔ منگنی کے 2 سال بعد اصغر خوب کما کر لوٹے اور میں پیا دیس دار گئی۔ خوب دھوم دھام، بڑھتی چاہتوں اور ارمانوں سے شادی ہوئی۔ سسرال کی اصل چاہت اور اپنائیت کا اندازہ تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ لوگ بہو کو بیٹی بنا کر گھر لاتے ہیں۔ اپنا پن اور اپنائیت پا کر لڑکیاں سسرال میں گل مل کر سسرال کو ہی اپنا میکا سمجھ کر بابل کے دیس کو بلا پاتی ہیں اور سسرال کو ہی بابل کے دیس میں تبدیل کر لیتی ہیں۔
شوہر کے والد کو اپنے بابل اور شوہر کی ماں بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھتی ہیں اور ان کا خیال اپنے والدین بہن بھائیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ جواباً محبت اپنایت پا کر لڑکی کو اپنے پیا کا دیس پیارا لگنے لگتا ہے۔ تبھی لڑکی ہر غم و خوشی ہنسی خوشی جھیل کر اپنی زندگی پیا سنگ گزار دیتی ہے۔ صورتحال برعکس ہو تو بھی لڑکی کو ہی ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو اپنا بنانے کے لیے ان کے رنگ میں ڈل جانا ہوتا ہے۔ یعنی معاملہ یوں چل پاتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس، یا تو کسی کو اپنا لو یا کسی کے ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ صدا ہی جھک کر ہی بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سسر بھی میرا بہت خیال رکھتے، میں ان کو والد کی طرح ہی مان دیتی۔ بڑے جیٹھ کو بھائی جان، دیور کو بھائی، نندوں کو باجی اور چھوٹی نند کو چھوٹی بہن کی طرح مانتی۔ جیسے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی ویسے ہی اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنا سمجھتی تھی۔ سسرال چونکہ دوسرے شہر میں تھا تو کہتی کہ سسرال ہی میرا میکا ہے۔ ساس اپنے آپ کو امی تو کہلواتی تھی، لیکن اپنے ڈھکے چھپے طنز یا فکروں سے بہو کی نوک پلک درست کرتی رہتی تھی اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتی تھی کہ میری جیسی ساس کسی کی نہ ہوگی، جو بہو کو بیٹی کی طرح چاہتی ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ بات بات میں ہمارے ابا کے گھر سے اپنے گھر کا مقابلہ کرتی رہتی کہ ہمارا جو سلیقہ ہے وہ تمہارے ہاں کہاں، گڑی میں تولا گڑی میں ماشا والا حساب تھا۔ یہاں تو اتنا اچھا رویہ ہوتا کہ میں سمجھتی کہ امی جان اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر مجھ کو چاہتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنا روکھا رویہ کہ میں دیکھتی رہ جاتی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی تو میرے ہاتھ سے لے لیتی کہ بے برکت کر دیتی ہوں۔ ڈھیروں روٹیاں پکوا کر بھی کہتی کہ روٹی تو جلی ہوئی ہوتی ہے، ایسی روٹی کھانے کا کیا مزہ، اس سے تو کچی ہی کھا لیتے۔ گھر پر فون لگوانے کی بات ہوتی تو کہتی پھر تو خوب سیرت کے مزے ہو جائیں گے، ہر وقت اپنی ماں سے لگی رہے گی باتوں میں۔ میں ان کے منفی رویے کو دیکھتی تو امی جان کے نصیحتوں کے پوٹلے کی گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی، جو ماں وقتاً فوقتاً میرے پلو سے باندھتی رہتی تھی کہ شوہر کا احترام کرنا، شوہر کے والدین اور بہن بھائی اب تمہارے والدین اور بہن بھائی ہیں۔ لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے، بابول کا گھر تو پردیس ہوتا ہے۔ ایک چپ سو سکھ، غرض ساس کی باتوں کا برا منائے بغیر ان کی کھٹی میٹھی باتیں سنتی اور ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال کر بے پرواہ ہو جاتی۔ گھر کے کاموں میں لگ جاتی، سسر کی خدمت، ساس کی سیوا، جیٹھ جٹھانی کا احترام، چھوٹی نند اور دیور سے شفقت، غرض جو بھی بن پڑتا کرتی جاتی۔ پھر بھی کسی کو شکایت ہوتی تو اللہ توکل کر کے اگلے دن سے پھر دلوں کی تسخیر کرنے کی مہم میں جٹ جاتی۔ بابل کے دیس کی یادیں میرے ارد گرد منڈلاتی تو چپکے سے 2 آنسو بہا کر صبر کر لیتی۔ رب کی مرضی میں خود کو راضی کر کے صبر و شاکر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے آہر سن لی۔ اصغر اب کی آئے تو میرا ویزا بھی لائے اور مجھے ساتھ لے جانے کا مژدہ سنایا۔ وہاں ان کے عربی کفیل نے ان کو عمدہ رہائش دے دی تھی، اس کو بھی میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھا۔ یہاں بھی کفیل کے اہل خانہ سے خوش اخلاقی برتتی، ان کی زوجہ کے کام آنا، ہندہ پیشانی کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، غرض زندگی کی کڑواہٹ حلاوت میں تبدیل ہو جائے۔ جیسی سسرال میں تھی یہاں بھی وہی خدمت گزاری، سلیقہ شواری، بڑوں کا ادب، بچوں سے شفقت، نماز روزے کی پابندی اور اپنے حسن سلوک سے ان اجنبیوں کے دلوں کو جیت لینے میں جٹی رہتی تاکہ خاوند کی کامیابی اور تنخواہ میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارا مقدر بنتا رہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا جاتا تھا اور میں ان اجنبیوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی تھی۔ کفیل کی بیوی میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھی اور وہ میرے بغیر کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ بابل کا دیس چھوٹے ایک عرصہ بیت گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نہیں نوازا تھا۔ خدا کی کرنی اچانک اصغر کا وہاں حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ادھر کفیل کی بیوی اس حد درجہ بیمار ہو گئی کہ اس کی دیکھ بھال، گھر بار کا انتظام اور ان کو سنبھالنے والا میرے جیسا اور کوئی نہ تھا۔ بیوگی میں انہوں نے اصرار کر کے روکے رکھا اور قدردانی بھی کرتے تھے کہ اب تو میں ان کی بھی مجبوری بن گئی تھی۔ مال و دولت کے ڈھیر دینے کو تیار، مگر یہ سب کیا کرتی؟ ماں باپ بہن بھائیوں سے جدائی تڑپاتی سو الگ اور اصغر کی وفات سے دل زخمی سو الگ، مگر وہ کسی صورت جانے نہ دیتے تھے۔ کفیل کہتے تھے کہ تم چلی گئی تو تم جیسی اور نہیں مل سکتی، میرے بچے سخت پریشان اور رنجیدہ ہوں گے، میری بیوی کا کون سہارا ہوگا؟ جیسے تم اسے اٹھاتی بٹھاتی، کھلاتی ہلاتی، دیکھ بھال کرتی ہو، میں اگر ساری دولت بھی حوالے کر دوں تو کوئی دوسرا ایسا نہیں کرے گا۔
जो खलूस तुम्हारे पास है, ये दौलत हर किसी के पास नहीं होती। मेरी बीवी के तंदुरुस्त हो जाने तक तुम नहीं जा सकती। इसकी बीवी की बीमारी ऐसी ना थी कि तंदुरुस्त होती, वो तो रोज ब रोज लागर हो रही थी। बिलाहर मौत ने इसको बीमारी की अजियत से निजात दिला दी। अब मैंने कफील को वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो फिर तुम वतन जा सकोगी। अब मेरी वापसी का इंतजाम कीजिए। इसके बच्चे मुझसे लिपट गए और रोने लगे। तब इसने कहा, इन मासूमों की मोहब्बत देखो, इनको छोड़कर मत जाओ, मुझसे निकाह कर लो। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। कहोगी तो तुम्हारे घर वालों को भी माला माल कर दूंगा। मैं निकाह आसानी ना करना चाहती थी, अपने बाबुल के देश लौट कर जाना चाहती थी। मुद्दत हो गई थी अपनों को देखे, वहां मैं जा बसना चाहती थी, मगर कफील ने ऐसा ना होने दिया और मुझको इसके साथ निकाह आसानी करना पड़ा। एक घर और बहुत ज्यादा दौलतमंद सुहाग तो मिल गया, माँ बाप से मुलाकात फिर भी ना कर सकी। अलबत्ता कफील ने मेरे वालदैन को काफी रकम भिजवाई और निकाह की इजाजत भी मेरे वालिद साहब से ली। वालदैन से मुलाकात, शायद ये खुशी मेरे नसीब में ना थी। पिया के देश में भी अपनायत और मोहब्बत भरी यादें मुझे पुकारती रह गई, वहां भी ना जा सकी। ससुराल भी तो लड़की को मेके जैसा लगता है। शोहर के वालदैन बहन भाई अपने वालदैन बहन भाई बन जाते हैं। मैं तो जब असगर के घर वालों को याद करती तब भी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। तब सोचती थी माँ बाप की दुआएं कबूल तो जरूर हुई कि हमारी लड़की लाखों में खिले और सोने से पीली हो। आज सैरों सोने के जेवरात मेरे पास हैं, लाखों की कीमती गाड़ियों में बैठती हूँ, अब्रों के एक इशारे पर हादमाएं दौड़ती चली आती हैं। खुदा ने बच्चे भी दिए हैं, मेरी कोख के ना सही मुझसे प्यार ऐसा करते हैं कि ममता की तशनगी बाकी नहीं रही, लेकिन अपनों से दूरी का दुख कलेजा खाता रहता है। सभी कहते हैं कि जो गुण तुम में है, कफील ने उन्हीं तो जांचा और पसंद किया है। बेशक लड़की अपने हुस्ने सलूक से ही अपने शोहर के घर को जन्नत का नमूना बना देती है और पुरसुकून जिंदगी का सबब बनती है। कफील का घर भी मेरी वजह से खुशियों का मस्कन है, मगर कुछ चीजें जो किस्मत में ना हों, लाख खुशियां पाने के बावजूद इंसान इनको अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकता। अपनों से दूरी भी एक महरूमी होती है जिसको एक औरत कभी नहीं भुला सकती।